اس درس میں ہم پڑھیں گے مرزا کی تہذیب و شرافت، یعنی مرزا کی گالیوں کے چند نمونے۔ مرزا نے دعویٰ کیا تھا کہ میں گالی نہیں دیتا، اور مرزائی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ گالیاں نہیں دیتا تھا۔ لہذا ہم پہلے ان کی کتابوں سے حوالے پیش کریں گے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ گالیاں مت دو، لیکن خود مرزا قادیانی نے بے شمار گالیاں دی ہیں اور بڑے بڑے گالیاں دی ہیں۔ معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ گالیاں بکتا تھا، اور جو گالیاں دیتا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ لہذا پہلے ہم اس کی کتابوں سے، اس کے فتاواجات سے ہم یہ پیش کریں گے کہ وہ خود لکھتا ہے کہ گالیاں مت دو، لیکن پھر خود گالیاں دیتا ہے۔ مرزا کی گالیوں کے مطالعے سے پہلے گالیوں سے متعلق اس کے اپنے چند فتاوا لکھے جاتے ہیں جن میں اس نے گالی دینے کی سخت مذمت کی ہے۔ نمبر 1، یہ موجود ہے حوالہ کشت نوح صفحہ نمبر 11، روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 11۔ ان پر اس ملعون نے لکھا ہے، اور کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو، یعنی اگر آپ کو کوئی گالی دے دے تو آپ اس کو گالی مت دیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ دوسرا حوالہ 40 نمبر 3 صفحہ نمبر 36، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 426۔ اس پر لکھا ہے کہ خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا، نعوذ باللہ۔ یہ اپنے آپ کو، یہ ملعون اپنے آپ کو خدا کا بھیجا ہوا مانتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کا بھیجا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح 40 نمبر 4 صفحہ نمبر 5، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 471، اس پر اس نے لکھا ہے کہ گالیاں دینا اور بدزبانی کرنا طریق شرافت نہیں، یعنی مطلب یہ جو گالی دیتا ہے وہ شریف انسان نہیں ہوتا، یہ خود انہوں نے کہا ہے۔ گالیاں سن کر دعا دو پاک دکھ آرام دو، قبر کی عادت جو دیکھو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ یہ مرزا قادیانی ملعون کے شعر لکھا ہے۔ یہ شعر موجود ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ نمبر 114، روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 144۔ اس پر اس ملعون نے شعر لکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں گالیاں دے دے تو آپ اس کے مقابلے میں دعا دیا کریں، اور آپ کو تکلیف ملے گا تو آپ تکلیف کے مقابلے میں آرام دیا کریں، اور جس کی تکبر کی عادت آپ نے دیکھا تو تم اس کے مقابلے میں تکبر مت کرو بلکہ عاجزی دکھاؤ۔ یہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے، یہ ان کی کتابوں کے حوالے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرزا قادیانی نے خود اپنے فتووں پر عمل نہیں کیا اور بہت خطرناک گالیاں دی ہیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ گالیاں بکنے کا مشین تھا، مشین، اور بڑے بڑے گالیاں دیتا تھا، اور جو ایسے غلیظ گالیاں دے دے، وہ چھوٹی گالیاں دے دے پھر بھی نبی نہیں ہو سکتا، تو غلیظ گالیاں جو دے رہا ہے تو بالکل نبی نہیں ہو سکتا۔ اب مرزا صاحب کی گالیوں کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیں۔
یہ حوالہ موجود ہے آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 547 اور 548، روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 547 اور 548۔ ان دونوں کتابوں کے اندر مرزا قادیانی کا یہ عبارت موجود ہے، کذالک کتب ينظر إليها كل مسلم بعين الحمية والمودة وينتفع من معارفها ويقبلني ويصدق دعوتي إلا ذرية البغايا الذي ختم الله على قلوبهم فهم لا يقبلون یہ اس کی کتابوں کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس بار کا ترجمہ یہ ہے، اور ان کی علوم سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعوے کی تصدیق کرتا ہے، مگر کنجریوں کی اولاد جن کی دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے پس وہ قبول نہیں کرتے۔ یعنی مطلب یہ کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کو نبی نہ مانے، اس کی کتابوں کو نہ مانے، تو مطلب یہ وہ کنجری کی اولاد ہے، تو مطلب یہ انہوں نے تمام امت مسلمہ کی مسلمانوں کو گالی دی ہے، کیونکہ تمام امت مسلمہ مرزا قادیانی ملعون کو جھوٹا دجال و کذاب اور کافر مانتے ہیں۔ لہذا ان کے قادیانی کے عقیدے کے نزدیک اور اس کے ماننے والے شیطانوں کے نزدیک تمام امت مسلمہ نعوذ باللہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ تو کتنی خطرناک گالی مرزا قادیانی نے خود دی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ پتہ چلا کہ جو گالیاں بکتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ ایک شریف انسان نہیں ہو سکتا، تو نبی تو چھوڑے۔ اسی طرح مولوی سعد اللہ لدھیانی کے متعلق چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ یہ اشعار موجود ہے تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 14 و 15، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 445 446، انجام اتم صفحہ نمبر 281 282، روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281 اور 282۔ ان 4 کتابوں کے اندر ان کے یہ اشعار موجود ہیں جن میں لکھا ہے وَمِنَ اللِّعَامِ أَرَى رَجِيلًا فَاسِقًا غَوْلًا لَعِينًا نُطْفَةً صُفَحَاء۔ ترجمہ، اور لئیموں میں سے ایک فاسق آدمی کو دیکھتا ہوں کہ ایک شیطان ملعون ہے، صفیحوں کا نطفہ بدگو ہے۔ شکس خبیث مفسد و مزور نحس اسم السعد فی الجہلا۔ اور خبیث اور مفسد اور جھوٹ کو ملمہ کر کے دکھلانے والا منحوس ہے جس کا نام جاہلوں نے سعد اللہ رکھا ہے۔ یہ سعد اللہ لدھیانی کے متعلق اس نے یہ اشعار لکھے۔ آذیتنی خبثا فلست بصادق ان لم تمت بالخزي یا ابن بغا۔ تو نے اپنی خباثت نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، بس میں سچا نہیں ہوں گا اگر ذلت کے ساتھ تیری موت نہ ہو۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے مولوی سعد اللہ لدھیانوی کے متعلق یہ اشعار لکھے ہیں، اور ان اشعار میں مرزا قادیانی ملعون نے مولوی سعد اللہ کو نطفہ صفحا، جہلا اور اسی طرح خبیث و مفسد اور جھوٹ اور اسی طرح ذلت کے ساتھ یہ ابن بغا کا ہے۔ مطلب اتنی بڑی بڑی گالیاں مولوی سعد اللہ لدھیانوی کو اس مرزا قادیانی ملعون نے دی ہے۔
بغایا بغیہ کی جمع جس کا معنی ہے بدکار عورت، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 28 وما کانت امک بغیہ، اور باغی جس کا معنی سرکش ہے اس کی جمع بغات آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی خطرناک گالیاں بکتا تھا، لہذا انہوں نے اپنے فتاوا پر خود عمل نہیں کیا اور خطرناک گالیاں بک کے یہ ثابت کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا دجال اور کذاب۔ فائدہ، ذریت البغایا کا ترجمہ خود مرزا صاحب نے خراب عورتوں کی نسل، بازاری عورتیں اور کنجریوں کا بیٹا کیا ہے۔ یہ بغایا کا یہ معنی موجود ہے ملخص نور الحق حصہ اول صفحہ نمبر 130، روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 163، انجام عتم صفحہ نمبر 282، روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 282، خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 17، روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 49۔ ان پر مرزا قادیانی نے بغایا کا یہ ترجمہ کیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ مرزا قادیانی دوسری کی ماں کو اتنے خطرناک گالیاں دیتا تھا، اور جو گالیاں بکے، جو کسی مسلمان کو اتنی بڑی گالیاں دے دے وہ ایک شریف انسان نہیں ہو سکتا، تو پھر نبی تو چھوڑے۔ مرزا قادیانی کے اپنے بیٹے مرزا فضل احمد نے اس کو نہیں مانا، یعنی مرزا قادیانی کا ایک بیٹا، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فضل احمد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا تھا، اور مرزا کی قادیانی کی حیات میں مرا، یہ فوت ہوا تھا۔ قادیانی بتائیں گے کہ کیا ان کی پہلی ام المؤمنین بھی فاحشہ